کل میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جب تک ہمارا دماغ ہمارے قابو میں نہ ہو اور وہ لمحہ موجود میں فوکس نہ ہو، اور شارٹ سرکٹ کی میں نے مثال دے کے کہا تھا کہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہے، تو اس وقت تک وہ ذہن مسائل کے حل کا کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ اچھا، اب مجھے یہ خیال آیا کہ اب ذہن تو قابو میں آ گیا، اب آپ نے کام بھی ہو گئے اور آپ اپنی سمجھ بوجھ کو بھی آپ نے سنبھال لیا، لیکن مسائل تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں نا، وہ تو ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو ایکچولی کوئی بھی مسائل ہو، جنیرک بات میں کر رہا ہوں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر کون سی اور سکلز چاہیے ہوتی ہیں جن سے مسائل حل ہوتے ہیں، تو ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی سکل ہے وہ ہے اپنے سٹریس کو مینیج کرنا، کہ کسی مسائل کی وجہ سے آپ کو جب سٹریس ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو مینیج، اور سٹریس بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب آدمی سٹریس میں ہوتا ہے تو اگین اس کا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی جسم کے اندر وہ والے کیمیکل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں جو اس کو بھاگنے یا مقابلہ کرنے، فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو خون ہے وہ اس کے مسلز میں جانا شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان سے خون نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر سٹریس کے اندر پھر وہی ذہن کے اندر پھر وہی ایک طرح کا خوف ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضروری سٹریس کے سلسلے میں بہت ساری میں نے پہلے گفتگو کی ہے، کئی ویڈیوز ہیں، کئی پوری ورک شاپس ہیں جو میرے چینل پر آپ سٹریس ڈاکٹر جاوید اقبال لکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گی۔ لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ پلیز ہم اپنے ذہن میں سٹریس کو ایک اور لفظ سے تبدیل کر لیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کا بہت سٹریس ہے کہ میں نے 10 تاریخ تک کسی کے 5 لاکھ روپیہ دینے ہیں، تو آپ اس کو سٹریس کی بجائے چیلنج کہہ لیں کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے روٹھا ہوا ہے اور آپ کو سٹریس ہے اس بات کا، تو آپ کہیں یہ میرے لیے چیلنج ہے کہ میں نے روٹھے ہوئے شخص کو منانا ہے کس طریقے سے۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ اس کو چیلنج کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے تاکہ میں اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ تو سٹریس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب سٹریس ہو تو آپ اپنے ذہن کے اندر اس پرابلم کو اپنے لیے ایک بند گلی سمجھنے کی بجائے ایک امکانات کا راستہ تصور کریں۔ تو صرف ہمارے ذہن کے اندر ہی جب یہ اس طرح کا پیراڈائم یعنی اس طرح کا زاویہ نگاہ چینج ہو جاتا ہے ہمارا، اور ہم چیزوں کو اپنے لیے ایک مصیبت کی بجائے ایک ہمت دلانے والی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہمت آئے گی اور میں کچھ اور کروں گا، یعنی یہ کہ اگر مجھے دریا پار کرنا ہے تو یہ دریا پار کرنے کا یہ خیال مجھے سٹریس کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمت کرو اور دریا پار کرو۔ تو مشکل کو حل کرنے کے لیے میرے لیے ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے اس سے، یعنی ہم اس کو چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ منفی سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریس میں بہت ضروری ہے کہ مشورہ کریں مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن مشورے میں ایک چیز خیال رکھیں ضرور کہ ہر بندے سے مشورہ نہ کریں۔ آپ کے جب ڈاؤن حالات ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہر شخص سے بات کرنے سے ایک تو آپ کی اپنی سیلف ایفیکیسی کم ہوتی ہے، آپ اپنی نظروں میں بھی نا پھر ایک وکٹم سائیکالوجی میں چلے جاتے ہیں، وکٹم کارڈ کھیلنے لگ جاتا ہے دماغ۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا کی سوچ بھی اسی طرح سے مثبت ہو سکتا ہے ان کا رد عمل اس طرح کا ہو جو کہ آپ کے مسائل میں فردر اضافہ کرے اور آپ کی ریپوٹیشن بھی اس سے خراب ہو اور آپ کی نیک نامی کو ایک فرق پڑے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو اصل بندوں کو تلاش کر کے آپ ان سے مشورہ کریں۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ پر سٹریس ہوتا ہے تو آپ اپنے روزمرہ کی معمولات کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا آپ چہل قدمی چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہیلدی کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے کٹ جاتے ہیں، ورزش آپ نہیں کرتے ہیں، جو آپ کتاب بھی نہیں کرتے تھے وہ نہیں آپ کرتے ہیں، اپنا لیجر ٹائم نہیں گزارتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے پھر وہ جو سٹریس کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو بھی روزمرہ ہیں چیزیں ایکٹیویٹیز ان کو آپ اسی طریقے سے جاری رکھیے، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب کا پڑھنا وہ بہت فائدہ مند ہے، کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو ایک تو مسائل کے حل کے لیے یہ چیزیں جو موٹی موٹی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ فردر آپ میرے چینل میں جا کے بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بات میں نے تفصیل سے ڈسکس کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم سکل ہے وہ ہے اپنی ٹائم مینجمنٹ کا کرنا۔ جب بھی ہمیں مسائل ہوتے ہیں نا
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ آرگنائز کر کے اپنے آپ کو کام کرنا ہے. اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، اسٹریس میں یا کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، وہ اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اسی اداسی کی کیفیت کے اندر. ان کا کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، وہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یا ویسے بغیر کچھ کیے وقت کو بیکار ضائع کرتے رہتے ہیں. تو یہ دوسری اہم سکل بہت ضروری ہے جب آپ مسائل کو حل کر رہے ہوں، چاہے وہ جس نوعیت کے بھی مسائل ہوں، کہ آپ ان سکلز کو سیکھیں جس سے آپ اپنے وقت کو کارآمد بنا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ورکشاپس اویلیبل ہیں، چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن موٹا موٹا ٹائم مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ غیر ضروری ہے اور اس کا یعنی اس کی کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی جلدی کام کرنے کا بھی نہیں ہے اور بالکل غیر ضروری کام ہے، تو اس طرح کے کام ہمیں سارے چھوڑ دینے چاہیے. ہر وہ یعنی ان ادر ورڈز ہر وہ کام جس میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان سب کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور جب ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ٹائم بچ جاتا ہے، جس ٹائم میں ہم اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں، سوچ و بچار کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے وقت کو ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا جو بہت اہم سکل ہے مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں، وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے مسائل جو ہے وہ جس شخص کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کر کے آپ اس مسئلے کو بہتر کر لیتے ہیں. مثلا فرض کریں کوئی شخص جو ہے، مثال کے طور پہ میں پہلے بھی مثال دی، قرضہ دینا ہے آپ نے، تو جس کو دینا ہے اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں. اسی طرح کسی اور سے لے کے اس کو دینے کا کوئی بندوبست کرنا ہے تو ان سے بھی نیگوشیٹ کریں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ان سے کچھ مدد کی اپیل کرتے ہیں، تو اس نیگوشیشن کے نتیجے میں ایسی صورتیں نکل آتی ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے ناممکن تھی وہ پھر ممکن نظر آتی ہے، یا آپ کو اس چیز کو کہ میں کم دقت ہو جاتی ہے. تو یہ تو اسی طرح رشتوں کی بحالی کے سلسلے میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتے ہمارے تو چلے گئے، لیکن اب نے ان سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا ہوتا، ان سے بات ہی نہیں کی ہوتی، اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو نہیں بتایا ہوتا، ان کا پوائنٹ آف ویو سنا نہیں ہوتا. تو وہ دور رہنے کی وجہ سے اندیشے بڑھتے رہتے ہیں اور درمیان کے لوگ پھر اس میں سے گڑبڑیں کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن کی اسکل کو سیکھیں اور ڈرے نہ. کچھ چیزوں کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے سے جھجکیں اور ڈرے نہ. دوسرا، یہ جو لفظ ہے نا بڑا پاورفل، کہ یار مجھے افسوس ہے، آئی ایم ریئلی سوری، اور یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یار آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو میں ایم ویری سوری. یہ بڑے پاورفل لفظ ہیں، بہت پاورفل لفظ ہیں. اور ان لفظوں کا خلوص کے ساتھ ادا کیا جانا، شکریہ کا خلوص کے ساتھ ادا کیا جانا، کسی کے احسان کو ماننا اور اس کو پبلکلی مانگ کے اس کا ذکر کیا جانا، یہ بہت زیادہ زبردست قسم کے طاقتور یعنی انسان کی وصف ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں. اور آدمی بہت دفعہ کمیونیکیشن صحیح نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کا معافی ضمیر دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایسا ہوتا ہے کہ دو اچھی نیت کے لوگ، دو اچھے لوگ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمنی والے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دل کی بات بتا ہی نہیں پا رہے ہوتے اور وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس رشتے کے اندر جو خوبصورتیاں تھیں وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے. تو یہ تیسری جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز ہے، یہ بڑی اہم ہے. اور چوتھی جو سکل بڑی اہم ہے وہ ہے پلاننگ، کہ آپ چیزوں کو پلان کریں. جو بھی مسائل آپ کے ہیں ان کے لیے پلان کریں. اور اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ ہر پرابلم جو ہے اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. صرف اصول یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں، پلان کریں کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، کہاں سے ریسورسز آ سکتے ہیں، کون لوگ میری مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے میں اس مسائل سے لبردازمہ ہو سکتا ہوں. اور جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور بڑی کمال کی سکل ہے جو کہ پرابلم کے حل کرنے میں اور مینج کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس. بعض اوقات ایسے مسئلے ہوتے ہیں وہ حل ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایسی صورت ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے. ایسی صورت میں ان کو قبول کر لینا کہ بھئی یہ تو اب ایسے ہی ہے، اب تو ایسی زندگی گزارنی پڑے گی. ایک شخص کا حادثے میں یہ بازو کٹ گئی تو بازو کٹ گئی، اب اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ ہی گزارا کرنا. اب اس کو ایکسیپٹ ہے تو دکھ کی بات، بڑی تکلیف کی بات، ایڈجسٹمنٹ میں بھی دقت ہوگی، مسائل ہوں گے، لیکن ان کو ہم کس طریقے سے ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو اس سے بھی ایک طرح سے مسئلہ جو ہے وہ مینج ہو گیا. اور مینجمنٹ بھی ایک طرح کا حل ہی ہوتی ہے، چاہے وہ
ان معنوں میں حل نہ ہو کہ بازو نہیں اگ کے آ گئی، تو ایسا تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس دکھ کو کم کر دیتی ہے۔ تو یہ کچھ 4-5 باتیں تھیں، ان کو ذرا غور کیجیے گا آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کے مسائل کے حل کرنے میں یہ اسکلز بڑی مدد کرتی ہیں۔